بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آگے جی، ہم نے اس دن جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، درمیانی قد تھا، سر مبارک جو تھا وہ تھوڑا سا بڑا تھا، اور بدن مبارک جو تھا وہ گھٹا ہوا تھا، مضبوط جسم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر ریشے مبارک کے بارے میں پڑھا تھا، داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی اور خوبصورت داڑھی تھی، جو ہے خوبصورت داڑھی تھی، اور اس میں سفید بال بہت کم تھے، جو ہے سفید بال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے۔ پھر مقدس پیشانی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ پیشانی تھی، کشادہ پیشانی تھی، یعنی پیشانی جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی کشادہ ہو تو اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے دور سے، جو ہے نا اس میں سے بہت چھوٹی سی پیشانی ہو وہ نہیں ہوتی، اور بہت بڑی ہو بالکل ہی جو ہے نا پیچھے تک بال بالکل غائب ہو تو پھر بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں، لیکن کیا ہے ایسی کہ جو ہے نا جو سامنے کشادہ نظر آئے، یہ کیا ہے، یہ پیشانی جو ہے، تو اس طرح جو ہے اس کی چمکتی ہوئی پیشانی تھی، چمکتی ہوئی پیشانی تھی۔ اب ہے آگے جی بھویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی بھویں کیسی تھی، آئی بروز جو ہے، آئی بروز جو ہے وہ کیسی تھی، گنجان گھنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی بروز تھی، گنجان یعنی جو تھی اس میں سے جس ہوتا ہے نا اندر اندر، گنجان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت وہ اس طرح کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے بتائیں گے آپ کو باریک۔ دیکھو بعض دفعہ بھویں جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اندر سے خالی خالی ہوتی ہیں، ایسے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جتنی وہ تھی اکٹھی بالکل اکٹھی جو ہے، تو ایسی بھویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نہیں تھا کہ درمیان میں کوئی فاصلے ہوں اس کے درمیان میں، اگر ایک ہی جو آئی برو ہے، آئی برو کے اندر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس میں اگر کوئی دانا نکل آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو بیچ میں سے وہ بن جاتا ہے نا، کہ اگر دانے کو آپ چھیلتے ہیں تو بیچ میں خالی جگہ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں تھا کہ آئی بروز کے اپنے اندر درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں تھی آئی برو کے اندر، کسی ایک آئی برو کے اندر، تو یہ تھا گنجان، ٹھیک ہے نا، دراز لمبی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھویں، لمبی اور باریک۔ اچھا اب سمجھ آئیے، باریک یہ نہ کہنا استاد جی آپ نے پہلے کہا کہ جی گنجان، پھر آپ کہہ رہے ہیں باریک، باریک تھی، بہت باریک بھی نہیں تھی جیسے کہ یہ عام طور پہ آج کل کی ہماری خواتین بنا لیتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، لعنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں جو اپنی جو بھویں بناتی ہیں اس کے اوپر، اگر صرف ایک صورت میں بنا سکتی ہیں جب بالکل مردوں کی طرح ان کی بہت موٹی موٹی ہو جائیں، تو اس صورت میں وہ اتنی کر سکتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، لیکن یہ جو پینسل کی طرح جو بناتی ہیں اس کے اوپر تو لعنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کے اوپر وہ کیا گیا ہے۔ اب آج کل کی دیندار عورتیں بھی بناتی ہیں، درس قرآن دینے والی بھی جی فلاں بھی، وہ نہیں جی اس میں کون سی حرج کی بات ہو گئی ہے، حدیثیں جو سیدھی سادی حدیثیں آئی ہوئی ہیں اور کوئی آپ کو اجازت بھی نہیں دیتا اس بارے میں، تو آپ کس طریقے سے وہ کر رہی ہیں؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنجان، دراز لمبی اور باریک، ٹھیک ہے نا، ان کی نازک خمیدگی، خمیدہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا نا، جس طرح کے کیا کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ایک ہلکی سی وہ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ایک تو بالکل اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، اسٹریٹ لائن نہیں، ہلکی سی جو ہے نا کیا کروڈ، ہلکی سی کروڈ خمیدگی، ٹھیک ہے نا، تو ہاں جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے کروڈ وہ ہوئی تھی ان کی نازک خمیدگی، کوسو قزا کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے کوسو قزا، کوسے قزا سمجھتے ہیں؟ کوسے قزا کیا ہوتی ہے؟ کوسے قزا کیا ہے انگریزی میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش جب ہوتی ہے تو آپ کیا کر دیکھتے ہو پھر، ٹھیک ہے نا، رینبو جو آپ دیکھتے ہو، رینبو، ٹھیک ہے نا، رینبو کا آپ دیکھیں نا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، وہ رینبو جو بنتی ہے، تو ان کی نازک خمیری کوسو قزا کے لیے باعث صد رشک، ٹھیک ہے نا، باعث صد رشک، یعنی ایسے وہ تھی کہ جو ہے نا کہ کوسے قزا بھی اس کے اوپر کیا کرے، رشک کرے، کہ ایسی خوبصورت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کروڈ ہلکی سی جو کروڈ ہوا تھی باعث صد رشک، جن کے بیچ میں کشادگی، بیچ میں تھی کشادگی یعنی اقبال اور برکتوں کی کھلی دلیل، بیچ میں کیا تھی، کشادگی پائی جاتی تھی، کہ آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ تھے نا آپس میں جو آئی بروز تھی وہ ملی ہوئی نہیں تھی، اچھا جیسے دونوں آئی بروز مل جاتی ہیں نا، ایسے نہیں تھا، قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا تھا اس کے درمیان میں ایک فاصلہ رکھا ہوا تھا قدرتی طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو صد رش کا کیا مطلب ہے، صد کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100 ٹائمس صد، ٹھیک ہے نا، صد سالہ، صد رش، کہ جو ہے نا کوسے قزا بھی کیا کرے، 100 20، ہم اردو میں یوں کہہ دو 20 مرتبہ کیا کرے ان کے اوپر، رش کرے ان کے اوپر جو ہے نا، جن کے بیچ میں کشادگی، بیچ میں یعنی اقبال اور برکتوں کی کھلی دلیل،
ٹھیک ہے نا، یعنی اشاعت اقبال اور برقع کھلی دلیل کے تھا کیا تھا، یہ حضور کی پیشانی کیا بتاتی ہے کہ ان کی جو تھا اس میں سے بھووں کے درمیان کے اندر کیا تھا، جو یہ کشادگی تھی، یہ کیا تھی، یہ جو تھا کہ حضور کی اپنی زندگی کے اندر بھی کیا تھی، کشادگی پائی جاتی تھی حضور کی اپنی زندگی کے اندر بھی۔ تو برکت کھلی دلیل، ان دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی، درمیان میں ایک رگ ہوا کرتی تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی اور پھڑکتی تھی۔ حضور کو جب غصہ آیا کرتا تھا، حضور کو بھی غصہ آتا تھا، اچھا یہ بات یاد رکھو۔ تو صحابہ اس چیز سے بچائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا رگ ہوتی تھی وہ پھڑکنے لگ پڑتی تھی، وہ تھوڑی ابھر آتی تھی رگ جب اس کو غصہ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو، غصے کا غلط استعمال برا ہے، غصہ آنا تو کوئی برا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، ٹھیک ہے نا، ناگواری ہوتی تھی، ناگواری ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، اس غصے کو ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت رکھا ہوا تھا، شریعت کے، اگر آپ دیکھو اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کو جی غصہ نہیں کرتے ہیں، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جو ہے نا کوئی غصہ نہیں کرنا، تو کیا مطلب ہے، یہ کوئی بڑی اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو شریعت جہاں پہ آپ کو کہے کہ غصہ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے غصہ کرنا ہے، شریعت جہاں پہ آپ کو کہے کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا تو آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا ہے، اصل چیز یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے، تو یہ ایک چیز وہ آ جائے، اگر اپنی ذات کی وجہ سے بھی غصہ آ جائے تو وہ بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال، ہم حضرت سے یہ پوچھ ہم کرتے کہ حضرت غصہ تو کس طرح کریں، تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو غصے کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، کسی کو مارو پیٹو نہیں غصے کے اندر، بس یہ مطلوب ہے آپ کا، کہ گالی گلوچ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، ظلم نہ کرو، یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے آپ کا غصے کے اندر، غصہ آنے کے تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے، بلڈ پریشر انسان کو، بعض لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو اب وہ کیا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ ان کی باطن کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، ان کو غصہ آتا ہے، ہاں ان کو غصہ کنٹرول کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ رگ سے پیچ وہ کرتے تھے کہ وہ رگ ابھرتی تھی جس میں پتہ چل جاتا تھا، تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہوگا۔ اچھا اب آ گئی مبارک آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی بڑی تھیں، ٹھیک ہے نا، موتی چور، ٹھیک ہے نا، بڑی آنکھیں جو ہے موتی چور کی طرح کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو موتی چور یعنی بڑی آنکھیں جو ہوتی ہیں اس میں سے، جن کے سرخ ڈورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی دوبالا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سائڈوں پہ جو وہ تھی آئی لیڈس وغیرہ جو تھیں اور وہ تھی، تو وہ کیا تھی، وہ سرخی اس میں تھی، سرخ ڈورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی دوبالا کرتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں، اور اس میں سے کیا تھا، جو آئی لیڈس تھی نا، آئی لیڈس، ٹھیک ہے نا، وہ ریڈش ریڈش جس طرح ہوتی ہے نا، کہ ایک خوبصورتی بنتی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں جن کے سرخ ڈورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی دوبالا کرتے تھے، جلال بھی ہوتا تھا اور جمال بھی ہوتا تھا، خوبصورتی بھی ہے، پتلی سیاہ، ٹھیک ہے نا، پتلی جو تھی اندر جو وہ ہے پتلی، وہ سیاہ تھی اندر بالکل، پتلی سیاہ تھی، اور بھورا، بھورا کا مطلب ہے خوب، جو وہ تھی ہے خوب، جو ہوتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب پتلی سیاہ، گویا نور کے آب، ہاں نور کے آب گینے پر سیاہ مخمل کی بندکی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پتلی ہے وہ کیا ہے، سیاہ ہے، اور کیا آ گیا کہ ہاں، آپ گینا، ٹھیک ہے نا، آپ گینا جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے، اب یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا، یا یہ آئی لیڈ کے اوپر بھی وہ کیا جا سکتا ہے، سرخ ڈورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی کرتے تھے، موتی جو سرخ ڈورے، تو سرخ ڈورے کے وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کے اندر جو بلڈ ویسلز تھی نا، اس کو آپ وہ کہہ لیں سرخ ڈورے جو ہیں، بلڈ ویسلز جو تھیں، ٹھیک ہے نا، جو بلڈ ویسلز تھی وہ کیا ہوتی تھیں، وہ سرخی جو تھی نا وہ پیدا کرتی تھی، بلڈ ویسلز جو ہیں اس میں سے جیسے، تو وہ بھی جو تھی نا ان کے اندر سے، تو سرخ ڈورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی دوبالا کرتے تھے، کہ اس میں سے، اور پتلی کیا تھی، سیاہ، بھورا کا مطلب بھی کیا آ گیا، بھورا بھی بیسیکلی یہ خوب بلیکش جو ہوگا، خوب بلیکش جو ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب کیا آگے، آپ گینا کسے کہتے ہیں، آپ گینا ہوتا ہے بچوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا آ گیا، آپ گینا،
پتلی وہ آ گئی نا، آئی بالز جو تھا نا وہ تو اس میں سے آ گئے تھے نا، اس میں سے آئی بالز جو تھے وہ پتلی آ گئی نا، پتلی جو ہے اس میں سے تھا. تو آپ گینا کیا ہوتا ہے؟ شیشہ ہوتا ہے، شیشہ، شیشہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ آ گیا جناب علی، یہ بھی بات ہوگی. اچھا جی. ٹھیک ہے نا. اب آ گیا جناب علی کہ جی موتی چور. آپ موتی چور کو نہیں جانتے؟ موتی چور کیا وہ ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا گول گول بالکل، جو موتی چور جیسے لڈو جو ہم کہتے ہیں نا موتی چور. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کیا کہیں گے اس میں سے؟ ایک منٹ ٹھہر سے ذرا، ایک منٹ ایک منٹ ٹھہر سے. لیکن یہ ہے کہ اچھا سنو ذرا، کیا کہتے ہیں؟ گویا نور کے آبگینے پر، نور کے آبگینہ یعنی شیشہ جو ہے نا، نور کے آبگینے پر سیاہ مخمل کی بندکی، بندکی کہتے ہیں ڈراپلیٹس جو ہوتے ہیں، ڈراپلیٹس آف واٹر جو آتے ہیں نا بندکی جو، وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو سیاہ مخمل کی بندکی. ٹھیک ہے نا. بوند جیسا، بوند نہیں ہوتی بوند جو ہے نا، تو ایسے جس طرح نا ہلکی ہلکی کیا ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. کہ جی نور کے آپ گینے پر سیاہ مخمل کی بندکی کے جو ہے نا اس میں سے آ رہا ہے، یا یوں کہو کہ موتی کی آبدار سطح پر. ٹھیک ہے نا. سفید حصے پر کالا ڈراپ جو آ گیا نا، یہی آ گیا کہ سفید حصے پر آپ کے کالا ڈراپ جو آ گیا تو اس میں سے اب وہ ایک خاص اندر سے جو ان کی وہ ہوتی تھی نا، پتہ چلتا تھا آنکھ کے اندر سے جو پتلی کا جو ہے نا ایک خاص وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. گویا نور کے آپ گینے پر، نور ہے نا وائٹش سارا جو آنکھ ہے، اس کے اوپر کیا رکھا گیا؟ سیاہ مخمل کی بندکی، ایک ڈراپ بلیکش ڈراپ رکھ دیا گیا اوپر جو ہے ایسے. ٹھیک ہے نا. یا موتی کی آبدار سطح پر، موتی ہے، آنکھ کو موتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، آنکھ کو موتی کے ساتھ تشبیہ دیا ہے. آبدار سطح پر رخ حور کا کالا تل. رخ حور، رخ کا مطلب ہے چہرہ جو ہے عورت، حور کا جو چہرہ، اس پہ کیا ہے؟ کالا تل. یہ اس میں بلاغت کی بڑی کمال کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، بلاغت ہے اصل میں. آپ لوگوں نے بلاغت پڑھی نہیں ہوئی ہے. جنہوں نے بلاغت وہ کی ہوئی ہے یہ تشبیہات دے رہے ہیں، یہ اصل میں وہ تشبیہات دے رہے ہیں بلاغت کے اندر جو ہیں، اس وجہ سے یہ الفاظ بھی بڑے مشکل وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیا آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب رخ حور کا کالا تل، جیسے کہ ایک عورت حور کے چہرے کے اوپر کیا ہو؟ سفید اس کا وہ، اور کالا تل جو ہے نا اس کا اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کالا تل. یہ اس میں سے بتا دیا. اب کہتے ہیں پلکے گنجان. پلکیں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ بھری اچھی وہ تھیں، یعنی تھک تھی، تھک. گنجان اور سیاہ، اور تلوار جیسے خم کے ساتھ دراز، یعنی تلوار میں جس طرح وہ آتا ہے نا، تو آنکھیں جو ہوتی ہیں نا، جس کی پلکیں کیا ہوتی ہیں؟ پلکیں تھوڑی سی جو ہے نا خمدار ہوتی ہیں تو خوبصورت لگتی ہیں آنکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں جو تھیں. اچھا، اور یہ یاد رکھنا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی مبالغے کی وہ باتیں کر رہے ہو، نہیں نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نقشہ صحابہ نے جو کھینچا ہے وہ بالکل ویسا حضور کا جیسا نقشہ تھا ویسا کھینچ رہے ہیں. وہ چھپ چھپ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ دیکھتے تھے اور اس میں سے وہ پوری کی پوری ایک ایک چیز کے اوپر کیا کرتے تھے؟ ایسے جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے پوری کی پوری جو ہے. تو صحابہ ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے تھے، ایسے بولتے تھے، ایسے ہاتھ ہلایا کرتے تھے، ایسے. جو محبوب ہوتا ہے نا، تو اس کی پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہر ادا کیا ہوتی ہے؟ بندہ پھر نوٹ کر رہا ہوتا ہے نا. جو محبوب ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر ادا نوٹ کی جاتی ہے، اس کی ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ کیا کر لیا تھا انہوں نے. تو جن صحابہ نے ایسی ایسی وہ کیا ہوگا، تو آپ سوچو انہوں نے پھر کیا کہ حضور کی سنتوں کو کیسے لیا ہے، پھر کیسے ایک ایک چیز کو، جو اتنے عاشق تھے کہ حضور کی ہر اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نظر آ رہے ہیں چہرے بھی، حالانکہ کیا ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ چہرے کو اتنا دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ کیا تھا؟ چھپ چھپ کے بھی اس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے تھے، تو نوٹ کرتے تھے حضور کے چہرے کو. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ ساری کی ساری جو ہے نا، اور اس لیے تو آنکھیں ایسی اور سارا ایسا ہی وہ تھا نا، جس دن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب کوئی دیکھے گا تو اب جو جو وہ غور کرتا جاتا تھا تو حضور کا حسن جو تھا نا اس کے دل میں جو تھا نا گھستا جاتا تھا، جو جو غور کرتا جاتا تھا. تو ایسے جو تھا نا ساری ہر چیز کمال کے درجے کی تھی، ہر چیز کمال کی بنائی گئی، کہ کوئی کسی میں کوئی خامی نہیں، ظاہری طور پہ بھی کوئی خامی نظر نہیں آ سکتی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو کیا کیا؟
پاک صاف اور بالکل ہر ایب سے وہ کیا، ایسے ظاہر کو بھی ایسے ہی انہوں نے وہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آ گیا جناب علی، اب آتے ہیں جی رنگ. رنگ کیا تھا؟ کہتے ہیں سفید سرخی، سرخی کھپی ہوئی، سفید سرخی کھپی ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ رنگ سفید تھا اور اس میں کیا تھا؟ سرخ، سرخی مائل جو ہوتا ہے نا سفیدی، ایک ہوتا ہے نا جو، ایک ہوتے ہیں کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو سفید ہوتے ہیں لیکن زیادہ سفیدی بھی وہ نہیں ہوتی، وہ سفیدی خوبصورت لگتی ہے جس میں کیا ہوتی ہے؟ سرخی بھی پائی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو سفید سرخی کھپی ہوئی جس میں رونق اور چمک حسن کو دوبالا کر دینے والی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ بھی تھا وہ بھی ایسا تھا کہ سرخی مائل سفیدی تھی، اور رونق اور چمک حسن کو دوبالا کر دینے والی. کہ چہرے کو دیکھتے ہی کیا تھا؟ چہرے کے اوپر نور تھا، تو حسن جو تھا وہ دوبالا ہوتا تھا. یہ اس میں سے رنگ بھی آ گیا. آگے ہے جی مبارک رخسار. رخسار مبارک جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیکس تھے وہ کیا کیسے تھے؟ نرم، سرخی مائل. سرخی مائل گویا چاند گلاب کی سرخی گویا گویا چاند. ٹھیک ہے نا؟ گویا چاند گلاب کی سرخی ہموار، ہلکے نگوش لٹکے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ آ گیا کہ اب آ گیا جی سرخی نرم تھے، سرخی. چلیں بس اس کو یہاں تک رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کو آگے وہ دیکھیں گے. پھر یہ جو ہے بس یہ یہاں تک آج کے لیے.